جی نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائڈ کے بالوں کو اسکن کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ تو حلال ہی ہے جی، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتویٰ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں، یعنی جسم میں کھدائی کرا کے سیاہی ڈال کے نشان بنانا، جس طرح کئی فٹ بالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے، آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طریقے سے۔ اور دوسری چیز فرمائی، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہے جو عورت اکھاڑے گی تو لعنت ہے، اور وہ یہی والے بال ہیں، کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں، اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی۔ اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو چونکہ عورت کی اب داڑھی نہیں ہوتی، تو اگر اس کی داڑھی نکل آئے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے، یا اس کے لیے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھڑ جائیں تاکہ اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ مرد نے داڑھی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو، لباس میں بھی، گیٹ اپ میں بھی، ہر لحاظ سے۔ تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، یعنی نبی اسلام کے ہمارے زمانے میں یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ چیز۔ ہائے 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 سر، وہ پاکستانی عورت نہیں سی نا عاشق رسول، اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا، اس کا بہت بڑا کلیم تھا، بتا رہا ہوں۔ اور اس عورت نے آگے صحابی کو کہا کہ جی میں نے قرآن پورا پڑھا، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت تعویل خاص کے اعتبار سے مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنرلائز کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو یہ تین کام کرتی ہیں، تو گویا اللہ ہی نے لعنت کی ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے، نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا، شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے، نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، آپ پرسنل اٹیک۔ تو آج بھی اگر کوئی آپ پہ پرسنل اٹیک کرے تو غصہ نہ ہوا کریں، کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام پہ بھی لوگوں نے کیا، اور نیکوکار لوگوں نے کیا، یہ نیکوکار ہی تھی نا عورت۔ تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے۔ ان کا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا، یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے۔ تو وہ اندر گئیں وہ، اور واپس آئی تو شرمندہ تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو، وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی۔ تو یہ یعنی صحابہ کرام فوراً ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے۔ تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی، صرف سائڈ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خاوند کے لیے، اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے، تو شاید ویسے ہی کو چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ باقی یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں۔ ایک اکیلی عورت نے تل پٹ کر دی ہر چیز، شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہے۔ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ہوا ہے پلکنگ والا۔ انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا، جو اس حدیث میں بھی آیا نا، جو عبداللہ ابن مسعود علی، اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں، جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدل دیں۔ تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے، اسی کے تحت داڑھی مڑانا حرام ہے نا۔ اللہ نے مرد کی اگائی ہے، عورت کی نہیں اگائی۔ تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے، جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا۔ اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ فطرت ہے، یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے، ختنہ کروانا بگاڑنا ہے، لیکن وہ فطرت ہے، اس کا حکم علیحدہ سے آ چکا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ 5 چیزیں داخل ہیں، مونچھوں کا پس کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو کاٹنا اور خطرہ کرنا، وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو اکھاڑے نا۔ تو وہ میں فرد ہاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں، تو خیر ہے۔ اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے
फिजिकली कि वहाँ पे सारों ने ही समझ लिया कि हमारे चौड़े ही हो गए, वरना तो होना चाहिए आप गोरों वाला एक तरीका अडॉप्ट करें कि आप कहें जी हमने 1000 औरतों के ऊपर फिजिकली ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट के औरत के जो भवों की आईब्रोज की चौड़ाई इतनी और इतनी मोटाई होनी चाहिए, तो ये हमें एक स्टैंडर्ड मिला है, इससे जिसका हटे वो आगे पीछे कर सकता है। हर किसी को यही नजर आ रहा है और अजीब वो जो है वो जिन्नियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, खाम खा। और फिर ये भी लोगों ने दिमाग में डाल दिया कि जिसने एक बार कर दिया है तो वो पता नहीं अब दोबारा नहीं। मेरी वाइफ तो शादी से पहले नहीं करती थी, एक आध दफ़ा उसकी सहेलियों ने ज़बरदस्ती उसके साथ ये मामला किया तो शादी के बाद 14 साल हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐवी खाम खा ये नहीं लोगों के दिमाग में डाला हुआ है, तो वो ब्लीच कर ले उससे बेहतर है। ब्लीच करने में क्या होता है कि सिर्फ वो कलर चेंज होता है स्किन वाला, बाल उधर ही मौजूद होते हैं लेकिन देखने में नजर नहीं आ रहे होते। तो ये भी यानी एक आईब्रोज को शेप देने का एक तरीका है, लेकिन ये जायज़ तरीका है क्योंकि इसमें आप बाल उखाड़ कोई नहीं रहे, तो लिहाजा शरीयत का जो फतवा है ना वो इससे उठ जाएगा। फतवा लगाने के लिए मिन वैसी चीज़ होना जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक ज़िम्नन एक बात बता दूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों की जो चुटिया है ना, यानी उसमें परांगदा, बालों का परांगदा करने से भी मना फरमाया है। यानी कोई औरत बालों का परांगदा नहीं कर सकती। जो चुटियां बनाते हैं ना तो अमूमन हमारी औरतें तो जो बूढ़ी औरतें हैं वो इस्तेमाल करती हैं, यानी उन्होंने वो ऊन का या वो धागे की बनी हुई एक चुटिया है वो साथ जोड़ लेते हैं, वो तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन औरत के बालों में औरत दूसरी औरत के बालों का करना ये हराम है। ये चूंकि अक्सर लोग मसला पूछते हैं तो मैं ज़िम्नन बता दिया कि जिस परांगदे की ममानियत आई है हदीस में वो बालों का है। बल्कि सही मुस्लिम हदीस है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम से मदीना शरीफ आए तो उन्होंने एक खुतबा दिया, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी चुटिया अपने हाथ में उठाई थी। उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हारे उलमा किधर चले गए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना नहीं किया था? और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मदीना शरीफ के अंदर यानी बाकायदा इसको यानी यूज़ किया जा रहा है। तो ये बाकायदा उन्होंने इसको कंडेम किया कि नबी इस्लाम ने इस चीज़ की ममानियत फरमाई है। अलबत्ता जो आम परांगदे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी तरीके से अगर किसी के बिल्कुल सर के बाल ख़त्म हो गए मर्द के और सर के ऊपर वो विग लगाना चाहता है, बशर्ते कि वो धोखा दे के कोई रिश्ता ना करना चाह रहा हो इसकी वजह से, तो विग लगाने की भी इजाज़त है। और जो परमानेंटली फिक्स्ड विगे हैं उनमें आपको वुज़ू करने के लिए, गुस्ल करने के लिए उसको उतारने की भी ज़रूरत कोई नहीं है कि आप कहेंगे मैं उतारूंगा। इस तरीके से आप तो खैर उससे भी अच्छी चीज़ आ गई है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट वाला मसला है, वो तो वैसे ही ठीक है, वो आपके ओरिजिनल बाल हैं वो लगा दिए जाते हैं, उसमें तो वैसे कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने साथ साथ कुछ मसाइल थे जो इससे रिलेटेड मैंने बता दिए ताकि इशू इस हवाले से रिजॉल्व हो जाए। लोग पूछते रहते हैं सवाल अक्सर, मेरी कोशिश होती है जो उससे रिलेटेड चीज़ें वो साथ साथ बयान कर दी जाए ताकि कोई मसला ना हो। ठीक हो गया।